وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں ارم عباسی اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پنجاب کے فارمر لا منسٹر پی ایم ایل این کے رہنما رانا ثناء اللہ. تھینک یو سر وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ جوڈیشل انکوائری بٹھانے کے لیے تیار ہے کہ جو آپ کے خلاف منشیات کے الزامات ہیں ان سے متعلق، اور یہ مطالبہ آپ نے کیا اور کل جب ہم نے شہریار آفریدی سے بات کی تو انہوں نے کہا، انہوں نے اس کی حمایت کی. آپ کو کتنا یقین ہے کہ جو آپ پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط ثابت ہوں گے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو مجھے اللہ پہ یقین ہے سب سے پہلے، اور دوسرا مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ مجھے ایک بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور میں نے کل رہائی کے بعد جب میں اپنے گھر پہنچا ہوں تو یہاں پہ جو میں نے پریس ٹاک کی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اور اللہ کا پاک کلام قرآن پاک میں نے ہاتھ میں تھام کے میں نے یہ بات کی ہے کہ میری 25-30 سالہ جو ہے وہ سیاسی زندگی ہے. میں ایم پی اے رہا ہوں، میں 10 سال جو ہے وہ وزیر قانون رہا ہوں، میں اب ایم این اے ہوں. میں نے ان 25-30 سالوں میں ایک بار بھی کسی نجائز فروش کی، کسی ہیرون فروش کی، کسی اتھارٹی کو سفارش کی ہو، کسی کی مدد کی ہو، کسی کے ساتھ تعلق رکھا ہو تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب مجھ پہ نازل ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب ان ظالموں کے اوپر نازل ہو جنہوں نے یہ جرم جو ہے وہ کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اپنے پلے سے انہوں نے اپنے گودام سے 15 کلو ہیروئن اور گواہ بنائے ہیں جو ان کے متحد ہیں، کوئی سب انسپیکٹر ہے، کوئی انسپیکٹر ہے. وہ غریب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے یا تو ان کے کہے کے اوپر جھوٹ بولیں گے، ورنہ نہیں تو جو ہے وہ اپنا نقصان کریں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے جو یہ میرے خلاف جو ہے وہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ویڈیو ہے، رانا صاحب اپنے بریف کیس سے خود ہیرو کو ایک مومی لفافے میں نکال کے جو ہے وہ برآمد کروا رہے ہیں. بھئی وہ 6 ماہ ہو گئے، وہ ویڈیو کدھر ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی ویڈیو نہیں، فوٹیج ہے. بھائی چلو فوٹیج لے آؤ، فوٹیج دکھا دو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایک ایسا نیٹ جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ورکنگ کر رہا تھا اور کئی سال سے کر رہا تھا، رانا صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے. افغانستان سے ہیروئن آتی تھی فیصل آباد سے رانا صاحب اسے پہنچاتے تھے لاہور، پھر لاہور کا مافیا جو ہے نیٹ ورک جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچاتا تھا. وہ بھئی یہ اتنا نیٹ ورک جو پھیلا ہوا ہے افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے پوری دنیا میں، اس کا کوئی ایک کرندہ، اس کے کوئی 2-4-10 آدمی پکڑتے، ان کے ساتھ میری ایسوسیشن ثابت کرتے، کوئی ٹیلی فون ٹاک ثابت کرتے، کوئی پکچر میری ثابت کرتے، کہتے کہ جناب یہ دیکھیں جی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ مافیا ہے، یہ نیٹ ورک کے لوگ ہیں. کوئی چیز نہیں ہے. صرف بس وہ اپنے گودام سے جو ہیروئن نکالی ہے اور جو ان کے متحد وہ دو چار جو ہے وہ سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر جو ہے وہ گواہ ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کے پاس نہ ویڈیو ہے، نہ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہے، نہ کوئی ان کے پاس جو ہے وہ نیٹ ورک کا کوئی کرندہ ان سے اریسٹ ہوا ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ اتنا جھوٹ اور جو فراڈ ہے یہ کس طرح سے یہ ثابت کریں گے؟ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. جس طرح سے ہائی کورٹ نے اپنے ضمانت کے فیصلے میں کہا ہے کہ یہ مشکوک کیس ہے، یہ ڈاؤٹ فل کیس ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکوک کیس جو ہے یہ آگے جا کے بھی جو ہے یہ مشکوک اور غلط ہی ثابت ہوگا. اور اس میں کیونکہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، مجھے انہوں نے 3:30 بجے 3:00 پہ اس سے موٹر وے سے پکڑا ہے، سیدھے لے گئے تھانے، وہاں پہ مجھے انہوں نے بند کیا ہے. اگلے دن صبح تک انہوں نے میرے ساتھ ایک گفتگو نہیں کی، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں. میں نے جو ارد گرد آدمی سے ان سے پوچھا کہ یار کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا جی نہیں اوپر سے حکم ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. اور اگلے دن صبح جب عدالت میں پیش کیا تو جناب یہ 15 کلو ہیروئن اپنے پاس جو ہے وہ لے کے چلے گئے. تو جب اس کیس میں انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی، اس میں انکوائری نہیں ہوئی، اس میں میرا بیان ہوا، اس میں مجھے کوئی موقع نہیں دیا گیا، تو کس بات کا یہ میرا ٹرائل کر رہے ہیں؟ اس لیے میرا یہ مطالبہ ہے، نمبر 1 میں ممبر پارلیمنٹ ہوں اور پارلیمنٹ میں ہی شہریار آفریدی صاحب نے میرے خلاف جو ہے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہمارے پاس ویڈیو ہے اور وہ ریکارڈ ہے یہ چیز اور ہم جناب دکھائیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پارلیمنٹ میں اس معاملے کو اٹھاؤں گا
کہ اس کی جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ پارلیمانی کمیشن بنائے یا جو بھی طریقہ استعمال کریں، تو میں اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ میری چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل ہے، اور اس کے لیے میں باقاعدہ تحرک بھی کروں گا کہ اس معاملے کی جو ہے وہ جوڈیشل انکوائری کی جائے، کیونکہ مدعی تو میرے خلاف گورنمنٹ ہے، حکومت ہے میرے خلاف منسٹر جو ہے وہ. آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں پچھلے 10 سال میں، 15 سال میں یا 1.5 سال میں، کتنے کیسوں کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ منسٹر نے اور ڈی جی اے این ایف نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے. تو میرے خلاف تو یہ خود مدعی بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے میرا یہ حق بھی بنتا ہے اور یہ میرا جائز مطالبہ ہے کہ اس میں جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی، اور آپ نے بھی ابھی کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور حکومت کس بل بوتے پر یہ کر رہی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے 1 سال میں جو ہے جو فیصل آباد کے جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہے ان کے اوپر جو ہے انہوں نے ساری انویسٹیگیشن کی. جو ایف آئی اے کے جو ڈی جی تھے بشیر میمن، انہوں نے 1-2 جگہ پہ انہوں نے بات کی ہے، صحافیوں سے بات کیا اور ریکارڈ ہے وہ. انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے 2-3 بار کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالو اور اسے پکڑو. بلکہ اسے یہ بھی کہا کہ نیب کو میں جب کہتا ہوں تو وہ پکڑ لیتے ہیں اور تم جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ تحفظات جو ہے وہ ظاہر کرتے ہو. پھر اس کے انکوائری رہی، نیب میں جو ہے وہ انہوں نے ایسے بیونڈ مین کی جو ہے وہ میرے خلاف انکوائری کرتے رہے. تو جب کوئی ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت جس میں یہ مجھے پوری طرح سے انگیج کر سکتے تھے وہ حاصل نہیں ہوا، اور پھر جولائی میں یہ ان کا پروگرام تھا کہ یہ ایک منحرف گروپ بنائیں گے پنجاب سے ایم این اے اور ایم پی ایس کا. اور مجھے کوئی تقریباً کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے یہ بات ایک سورس سے معلوم ہوئی تھی کہ جی یہ آپ کو ٹارگٹ کریں گے کیونکہ آپ پنجاب پریزیڈنٹ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کوشش کو سبوتاژ کریں گے. تو یہ 28 تاریخ کو بجٹ اجلاس ختم ہوا ہے. اگلے دن بنی گانا میں پی ایم ایل این کے انہوں نے کہا کہ جی 15 آدمیوں کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے. ہماری انفارمیشن کے مطابق 5-6 لوگوں کی ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ 15 لوگ ملے ہیں، 20 لوگ اور ہم ایک جو ہے یہ منحرف گروپ جو ہے وہ بن رہا ہے. میں نے ان کے خلاف میڈیا میں اسٹیٹمنٹ دی اور میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ نے اگر جانا ہے تو آپ جائیں، آپ کی مرضی، لیکن آپ پارٹی کا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کر کے جائیں، آپ ریزائن کر کے جائیں. اگر آپ اس طرح سے گئے تو ہم آپ کے گھروں کا جو ہے وہ گھراؤ کریں گے اور میں خود آ کے جو ہے وہ گھراؤ کروں گا. وہ لوگ جو تھے وہ اس بات کے اوپر واپس آ گئے. انہوں نے میرے ساتھ میٹنگ رکھی اس دن 1 جولائی کو 4 بجے میٹنگ تھی ماڈل ٹاؤن میں. انہوں نے پارٹی سے رابطہ کیا، میرے ساتھ رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، وہ تو ہم ویسے ہی گئے تھے، ہم بالکل پارٹی کے ساتھ ہیں، بات کے ساتھ ہیں. تو اس دن جو ہے وہ 4 بجے میٹنگ تھی. میں 1 بجے نکلا ہوں ادھر فیصل آباد سے اور 2 گھنٹے میں تقریباً 19 منٹ میں ٹول پلازا میں پہنچا ہوں. اور وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ اریسٹ کر دیا اور یہ تھانے لے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا میرے خلاف پروگرام تو پہلے سے تھا، پورا سال یہ اس بارے میں کوشش کرتے رہے، لیکن فوری اور اس انتہائی گھٹیا کنڈے کی جو ہے وہ وجہ یہ واقعہ جو ہے وہ بنا. اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح سے کر کے تو فوری طور پہ جو ہے وہ ان کے اوپر ایک ایسا کیس بنائیں کہ اس میں ان کے جو ہے وہ 2-4-5 ماہ جو ہے وہ گزر جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیں جب میں اس کیس میں نے لوئر کورٹ میں جو ہے وہ اے این ایف کورٹ میں بیل اپلائی کی ہے، تو جس دن جج صاحب بیل کا فیصلہ دینے والے تھے ان کا انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر تبادلہ کروا دیا. پھر 2.5 مہینے جو ہے وہ اس عدالت میں جو ہے وہ کسی جج کو لگایا ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ اتنا لمبا پیریڈ ہوا اس مشکوک اور ایک یعنی فراڈ کی جو ہے مجھے 6 ماہ جو ہے ایک ایسی جیل میں کہ جو ایک عقوبت خانہ تھا. مجھے انہوں نے سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا اور وہاں پہ میں فرش پہ سوتا رہا ہوں. کوئی وہاں پہ انہوں نے مجھے سہولت نہیں دی. میری فیملی کے ممبرز کے علاوہ 6 ماہ میں کسی سے ملاقات نہیں کرنے دی. پر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے اور یہ ظلم کی حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکتی. کفر کی تو چل سکتی ہے، ظالم کی حکومت نہیں چل سکتی. یہ بتائیے منسٹر صاحب کہ
ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب آپ کو حراست میں لیا گیا تو آپ کی اپنی پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ بظاہر خاموش نظر آئی، بالخصوص شہباز شریف. ایسا کیوں ہے؟ نہیں میں اس میں میرا خیال ہے کہ یہ پھر وہ لوگ پوری طرح سے ریکارڈ تھے اگر نہیں ہیں. میری پارٹی قیادت جو اعلیٰ قیادت ہے، میاں نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے میری فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اسی دن. اور اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب اگلے دن میرے گھر گئے. انہوں نے میرے گھر میں باقاعدہ پریس کانفرنس کی، وہاں پہ میڈیا کو بلا کے انہوں نے بڑا وہیمنٹلی جو ہے وہ اس سارے واقعے کو جو ہے وہ کنڈیم کیا. اور اس کے بعد میری پارٹی کے جو بھی جتنی بھی میرے کولیگ ہیں، ان میں سے میرا نہیں خیال کہ کراچی سے لے کے پشاور تک کوئی آدمی جو ہے وہ رہ گیا ہو جنہوں نے جا کے میری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی نہیں کیا، ان کی ہمت نہیں بندائی، ان کا حوصلہ افزائی نہیں لیکن کی. پارلیمنٹ میں تو تو وہ صرف لوگ حقان یہی کر سکتے عباسی تھے، نے وہ اور واک کوئی ان کے آؤٹ پاس کیا تھا. اختیار تو نہیں تھا کہ وہ مجھے کوئی ریلیف جو ہے وہ فراہم کرتے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ سے تو خالی حقان عباسی نے واک آؤٹ کیا تھا، تو ایک یہ تاثر رہا کہ اگر اس کو مسلسل جو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنسز نہیں ہیں اور پارٹی قیادت جو ہے ان کو بار بار یہ کہتی رہتی، پش کرتی رہتی کہ شواہد پیش کیا جائے، معاملے کو ڈیلے نہ کیا جائے، تو شاید آپ کو اتنے زیادہ ٹائم جیل میں نہ گزارنا پڑتا. نہیں، اس میں جو میری انفارمیشن ہے، شاید خاقان عباسی صاحب نے بہت جو ہے وہ سخت سٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ میں پروڈکٹ آرڈر پہ اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک آپ ان کو نہیں بلائیں گے. لیکن اس سے پہلے اس میں واک آؤٹ بھی ہوتے رہے ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب کی بھی جو اسپیچ ہے کنڈمنیشن کی، وہ بھی جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے. تو اس دوران آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ملتوی ہو جاتا ہے. اسمبلی پارلیمنٹ کو تو بالکل انہوں نے ایک قسم کا تالا لگایا ہوا ہے، وہاں پہ تو کوئی نہ اجلاس نہ کوئی کاروائی کچھ ہوتا ہی نہیں. تو یہ بتائیں کہ کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کا حصہ رہی ہے. مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت میں اگر ہم 90 کی دہائی کی بات کریں، پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں. تو اگر بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر آپ کی حکومتیں جب آپ برسر اقتدار تھے تو آپ لوگوں نے بھی اگر یہ کیا تو پھر باقی جماعتیں بھی اگر یہ کر رہی ہیں تو یہ تو ایک نظام ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی نے بھی کبھی کوشش نہیں کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا غالباً 2006 یا 2007 میں، جی تو اس وقت تو آن ریکارڈ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے بھی آن ریکارڈ ایڈمٹ کیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے. انہوں نے قوم سے معافی بھی مانگی اور انہوں نے اس بات کا وعدہ بھی کیا کہ اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو اور عوام کے ووٹ کو عزت دیں گے، تسلیم کریں گے اور اس قسم کی کارروائیاں ہوگی. اور یہ جو ہے وہ سائن ہوا جس کو بعد میں چارٹر آف ڈیموکریسی کہا گیا. اس سے پہلے کی بات تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ جب لیڈرشپ جو ہے وہ ریکارڈ ہے، انہوں نے یہ بات کہی، اس کو تسلیم کیا اور ایک معاہدہ کیا، تو وہ تو بات ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 2008 سے لے کے 2018 تک 10 سال جو ہے وہ پی ایم ایل این کی انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف حکومت رہی ہے اور میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اہم عہدے پہ بطور وزیر قانون رہا ہوں. میں ان 10 سالوں کی آپ کو پوری وثوق اور پوری طرح سے انشور کرتا ہوں کہ کوئی ایک بھی کیس اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا درج ہوا ہے، ہم نے اپنے کسی سیاسی مخالف کو جو ہے وہ اس طرح سے کوئی وکٹمائز کیا ہے، اس کا بالکل ہم حساب دینے کو تیار ہیں. ہم نے ان 10 سالوں میں کب پنجاب میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی اور کوئی اس قسم کا کیس درج ہو کے کسی مخالف کو گرفتار نہیں کیا گیا. آپ کی اپنی جماعت، آپ خود بھی، پیپلز پارٹی، حزب اختلاف کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً کہ پاکستان میں اس وقت تحریک انصاف کے حکومت کے انڈر جو ہے
اظہار آزادی یا رائے کی آزادی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. حزب اختلاف کہتی ہے کہ ڈسینٹ یا جو حکومت سے مختلف موقف اپناتے ہیں ان سیاستدانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان صحافیوں کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے جو کہ جواب دہی چاہتے ہیں. تو ایسے میں اگر آپ لوگ ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے متحد ہو کر آپ کے پاس لائے عمل کوئی نظر نہیں آتا؟ دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک صحافی اپنا برادری کا تعلق ہے, میڈیا کا, تو وہ ووکل صاحبان, یعنی ہمارے وہ صحافی جن کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ, اگر ان کا آپ ہمارے 5 سالہ یا 10 سالہ گورنمنٹ میں دیکھیں تو انہوں نے ہمیں بھی کبھی جو ہے وہ اسپیئر نہیں کیا تھا. تو وہ لوگ جو ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو ہمارے زیر اثر بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو اپنی انڈیپینڈنٹ بات کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں جو ہے وہ بڑا وزن ہے. باقی اب آ جائیں آپ اپوزیشن کے اوپر, آپ یہ دیکھ لیں کہ جس نے بھی تھوڑا متحرک ہوا ہے, وہ میں تھا, وہ مریم نواز صاحبہ تھی, وہ شاہد کا خان عباس صاحب تھے, یا وہ اس سے سعد رفیق تھے, خواجہ سلمان رفیق تھے, یا اب آخری چند دنوں کی بات ہے, 2-4 دن کی, احسن اقبال صاحب تھے. تو یہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ فوراً کیس بھی بن جاتا ہے, وہ اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں. باقی بی آر ٹی بھی ہے, معلم جبا بھی ہے, باقی بھی سارے کیسز ہیں, ان کی انکوائریاں جو ہے وہ پچھلے 2-3 سال سے جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے, 1.5 سال سے, ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتا. تو اس سے پھر یہ تاثر جو ہے یہ بالکل جائز طور پہ قائم ہوا ہے. باقی جہاں تک آپ اس بات کا تعلق ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو کے کوئی لاہے عمل جو ہے وہ کیوں نہیں اپناتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے یہ ایک احتجاج کا موقف جو ہے وہ بنایا تھا, تو اس وقت اس میں کمی رہ گئی. اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ ہو کے اس احتجاج کو جو ہے وہ مؤثر بنانا چاہیے تھا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں کمی رہی ہے, اور یہ اپوزیشن کو اس کمی کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے. تو یہی کیسے آپ اس کمی کو دور کریں گے؟ کیونکہ آپ جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ مسائل جن کی آپ نے نشاندہی کی وہ موجود ہیں, تو آپ کس طرح سے ان رکاوٹوں کو دور کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس میں میں تو بڑی بے داغ بات کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے یعنی بڑے احترام ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑی طاقت کا مظاہرہ کیا. وہ بڑی اپنا جو ہے فورس لے کے وہ اسلام آباد تک پہنچے, اور ان کا ہر جگہ پہ بڑا استقبال ہوا. لیکن مولانا نے ایک, بس آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ بہت سختی سے اس بات پہ آ گئے کہ 31 اکتوبر کو ہی ہم نے جو ہے یہ احتجاج کرنا ہے. اگر پی ایم ایل این نے کہا کہ مولانا تھوڑا سا آپ اس کو نومبر تک لے جائے, تو انہوں نے کہا کہ نو, میں نے تو 31 اکتوبر ہی کو کرنا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ یقیناً جاتی تھی کہ دسمبر تک اس کو جو ہے وہ ملتوی کیا جائے, انہوں نے اس سے بھی انکار کیا. تو وہ ایک جو کنسنسس ہوتا ہے وہ بہرحال جو ہے وہ نہ بن سکا, اور جو یعنی لانگ مارچ یا دھرنا اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے جو ہے وہ اکٹھا کیا تھا, اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ شامل نہیں ہوئی, اور اس کی وجہ سے پھر مولانا کو بھی وہاں سے جو ہے وہ واپس ہونا پڑا. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ سامنے ہے. رہبر کمیٹی میں تمام پارٹی کے بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہیں, اور وہ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں. ابھی میرا خیال ہے غالباً 28 کو اجلاس ہے, تو ہوپ فلی وہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھیں گے, کیونکہ اس سیاسی انتقام کے ماحول کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ جام ہو کے رہ گیا. کوئی کسی کا کاروبار نہیں ہے, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہے, اور ہر طرف اتنی بے چینی اور اتنی جو ہے وہ مایوسی کا ماحول ہے کہ اس طرح سے تو ملک چل نہیں سکتا. یعنی ملک جو ہے وہ اس طرح سے ظلم کر کے, اس طرح سے انتقام لے کے, اور ہر طرف جو ہے وہ لوگوں کو خوفزدہ کر کے جو ہے وہ ملک کو آپ ترقی کی راہ پہ جو ہے وہ نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں چل سکتی, اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ 2020 یعنی 2020 جو ہے یہ الیکشن کا سال ہے, اور اس کے اوپر نہ پیپلز پارٹی میں کوئی ایمبیگوٹی ہے, نہ پی ایم ایل این میں, اور نہ دیگر سیاسی جماعتوں میں, نہ جے یو آئی ایف میں.
تو اس لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً ان ہاؤس بھی اور احتجاج کا راستہ بھی جو ہے اس کے اوپر جو رہبر کمیٹی ہے وہ کوئی بہتر لائحہ عمل تیار کر کے جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. ران صاحب جانے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ یہ بھی آرگیو کر رہے ہیں کہ اگر آپ پر کالعدم تنظیموں سے تعلق سے متعلق مقدمہ چلایا جاتا یا ماڈل ٹاؤن حادثے سے متعلق مقدمہ چلایا جاتا تو اس میں شاید حکومت کو شواہد ملنا آسان ہوتا. دیکھیں جو ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ ہے اس میں تقریباً 126 افراد کے خلاف اس وقت بھی عدالت جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور ہے اس میں مقدمہ چل رہا ہے. جتنے بھی لوگ موقع پہ موجود تھے وہ سب جو ہے وہ مولانا طاہر القادری صاحب کی جو جماعت ہے انہوں نے نامزد کیا ہوا ہے. وہ صرف ایک ہی ضد کر رہے تھے کہ جی وہاں پہ یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اس کو عدالت نے جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا, انہوں نے ہمیں طلب نہیں کیا, لیکن 126 لوگوں کے خلاف مقدمہ جو چل رہا ہے اس میں وہ اپنی ایویڈنس دے رہے ہیں, اس میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ انصاف ہوگا. باقی جہاں تک کالعدم تنظیموں کا تعلق ہے تو اگر بھائی میرا کسی کالعدم تنظیم سے تعلق تھا تو یہ بالکل جو ہے وہ اس کالعدم تنظیم سے جو ہے وہ میرا تعلق جو ہے وہ ثابت کرتے. ان تنظیموں کے لوگ وہاں پہ کیمپ جیل میں آتے رہے ہیں, جب میں وہاں پہ موجود تھا تو ان کو تو وہاں پہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ بھی ملتا رہا ہے اور وہاں باقاعدہ ہاسپٹل میں ان کے لیے جو ہے وہ بیڈ لگتے رہے ہیں. جب مجھے تو انہوں نے جو ہے وہ زمین پہ بچھانے کے لیے چادر بھی نہیں دی تھی. تو اگر میرا کوئی حید تھا تعلق تو یہ بالکل ثابت کرتے. اب بھی اگر انہوں نے کرنا ہے تو یہ ضرور کرے, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس قسم کا ایک گندا گھٹیا جو ہے وہ ہتھکنڈا اپناتے ہوئے ایک ایسا مقدمہ جو ہے وہ آپ بنائیں. یہ آج سے کوئی 50 سال پہلے گجرات میں ایک بھینس چوری کا پرچہ ہوا تھا, چوری ظہور لائی کے خلاف, اور اس کے بعد آج سے کوئی 20 سال پہلے شیخ رشید کے خلاف ایک کلاشنکوف کا پرچہ ہوا تھا. ان دونوں کی دنیا آج تک لعنت بھیج رہی ہے. جن لوگوں نے اس میں گواہی دی, جن لوگوں نے اس میں جو ہے وہ تفتیش کی, جو لوگ اس کے مدعی بنے, اور اب یہ تیسرا انہوں نے درج کیا ہے, اس کے اوپر پوری قوم آج بھی لعنت بھیج رہی ہے اور آئندہ بھی جو ہے وہ لعنت بھیجے گی. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا, اینڈ تھینک یو فیس بک ویورز فار بینگ ود اس.